अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइफ विद फरा के साथ फरा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अच्छी विशेस मुझे भेजी। लास्ट वीक काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, बट दिस वीक आई एम बेटर, तो थैंक यू। आपकी दुआओं के लिए अभी भी थोड़ा है, गला ख़राब है अभी भी, लेकिन बहरहाल इट्स बेटर देन बिफोर। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस वक़्त पूरे अमेरिका में इलेक्शन की गहमा-गहमी है, लेकिन उसके साथ-साथ एक और चीज़ की भी गहमा-गहमी है, और वो है फिलैंथ्रोपी, चैरिटी और फंड रेज़िंग। तो ये जो आखिरी लास्ट ट्राइमेस्टर होता है साल का, इसमें तमाम चैरिटीज़ जो हैं वो फंड रेज़ करने की कोशिश करती हैं, अपना नेक्स्ट ईयर का आने वाला बजट बनाते हैं और बड़े अच्छे-अच्छे काम हो रहे होते हैं। और ह्यूस्टन इस मामले में नंबर 1 है कि यहाँ से चैरिटी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो बड़े दिल वाले ह्यूस्टन में रहते हैं। आज हमारा स्पेशल शो जो है वो एचटीएफ के साथ है, ह्यूस्टन डेवलपमेंट फाउंडेशन। हमारी वन ऑफ द वेरी फेवरेट चैरिटी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि इसमें खवातीन बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं एंड सम ऑफ माय फेवरेट लेडीज़। तो वेलकम करते हैं प्रोग्राम में डॉक्टर ज़ीनत सफदर को। डॉक्टर ज़ीनत सफदर प्रोफ़ेसर है मेडिसिन की, उसके अलावा डायरेक्टर हैं ह्यूस्टन मेथोडिस्ट में। अ, उसके अलावा हाँ, इनका ये कहना है कि ये दे वांट टू गिव बैक टू द कंट्री, अपनी रूट्स को वापस सपोर्ट करना चाहती हैं। तो डॉक्टर ज़ीनत सफदर उनके साथ हैं मरियम हबीब, लॉन्ग टाइम वॉलंटियर हैं एचटीएफ के साथ, और हमेशा हम इन्हें बहुत अच्छा काम करते हुए देखते हैं और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है इनकी। तो वेलकम टू द शो। Thank you. Thank you very much, Farah, for inviting तो me. I really appreciate it. थैंक यू फॉर कमिंग, टेकिंग आउट योर टाइम। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम बाकायदा जो है वो एचटीएफ के बारे में बात करें, लेट्स वॉच अ वीडियो। Hi everyone, this is Mehtab. I am a PhD candidate at Radboud University in Netherlands. I hold a master's degree in electrical and electronics engineering from Middle East Technical University Northern Cyprus campus, and a bachelor degree in electrical engineering from University of Engineering and Technology Peshawar Banu campus. But long before all of that, I started my journey at the HDF Primary School Muslimabad, and I want to take a moment to say a huge thank you to all my incredible teachers and staff at HDF Primary School. To all the students, keep going, stay curious, and best wishes to everyone at the HDF Primary School. Thank you so much. जी नाजरीन, आपने देखा कि एचटीएफ की बहुत शॉर्ट सी हमने एक इंट्रोडक्शन सा दिखाया आपको। अब हम बात करते हैं डॉक्टर ज़ीनत से और मरियम हबीब से कि वो हमें बताएं कि 1 साल हो गया आप हमारे साथ आफ्टर 1 ईयर ही आई हैं, तो क्या प्रोग्रेस हुई है एचटीएफ की इस दौरान? कोई भी बता दे। Mariam, आप start कीजिए. Assalamu alaikum, Farah. Thank you for having us. आप को मालूम है कि हम लोग दुनिया के हालात देखें तो एक बहुत मायूसी सी महसूस होती है, क्योंकि हर जगह अच्छी खबरें नहीं आ रही होती हैं और इंसान बड़ा होपलेसनेस में वेरी प्रोन टू get depressed because of that or feel a certain level of hopelessness कि हम क्या कर सकते हैं. और हमेशा मुझे लगा कि दूसरों की मदद करने से एटलीस्ट जितना भी इंसान के बस में हो उससे ये होपलेसनेस जो है वो थोड़ी सी काउंटर हो सकती है. बहुत सारी, आपने खुद मेंशन किया, बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे. उनमें से एक ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन है. मेरा ताल्लुक़ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब कुछ
تقریباً 5 سال ہو گئے مجھے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. سب سے اچھی بات جو مجھے ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی لگتی ہے وہ یہ کہ ان کا فوکس سسٹینیبل کمیونٹیز بنانے پہ ہے. لوگوں کی عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا، ان کو یہ احساس دلانا کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ چیریٹی تو بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل سے اگر کسی کی عزت نفس کم ہو جائے یا ان کو اپنی کیپیبلٹیز پہ سے اعتماد ان کا ہٹ جائے، وہ مجھے لگتا ہے بہت بڑا نقصان ہے. اور ایچ ڈی ایف کا جو پورا ماڈل ہے وہ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ انسان کو وہ مزید یقین دلاتے ہیں کہ وہ بہتر کام کر سکتے ہیں، اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں پچھلے سال میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایونچولی جہاں پہ بھی ہمارے فیلڈ آفیسز ہیں وہاں پہ جو ہمارے ولیجز ہیں ان کو ہم ماڈل ولیجز کی طرف لے کے جائیں. جو آئیڈیل ماڈل وہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 30 سال لگتے ہیں کسی ایک کمیونٹی میں کام شروع کرتے ہوئے اس کو اس جگہ پہ پہنچا دینا جہاں پہ اس کے لوگ خود اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں. یہ شروع ہوتا ہے ہیلتھ کیئر سے، جو نیو نیٹل اور پوسٹ نیٹل ہیلتھ کیئر سے شروع ہوتا ہے، ماں اور بچے سے، پھر ایڈریس کرتا ہے ایجوکیشن اینڈ لٹریسی کو، ایڈریس کرتا ہے سوشل موبلائزیشن اینڈ کیپٹل ڈیولپمنٹ کو، ایڈریس کرتا ہے انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی اینڈ واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین پروگرامس کو، اور پھر وہاں سے آگے بڑھتا ہے لائیولیہڈ دینے کے لیے. تو یہ ایک ایسا سائیکل ہے جہاں بچہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہاں سے مسائل کو حل کرتے ہوئے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ انسان کو اس جگہ پہ پہنچا دے جہاں پہ اس کے پاس ایجوکیشن ہو اور وہ اسکل سیٹ ہو جہاں پہ وہ خود اپنے لیے آپ روزی کما سکے اور اپنے گھر والوں کی مدد کر سکے، ٹو برنگ دیم آؤٹ آف دا پاورٹی لوپ. اور یہی ماڈل ہم فالو کرتے ہیں ہر سال آگے بڑھتے ہوئے، کہ ہم چاہے ہینڈ پمپس لگا رہے ہوں، چاہے ہم ٹری پلانٹیشن ڈرائیو کر رہے ہوں، چاہے ہم نئے اسکولز بنا رہے ہوں، چاہے ہم ہیلتھ کیئر یونٹس بنا رہے ہوں، ہر سال اسی کی طرف ہماری ساری کوششیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے، میرا ڈاکٹر زینت سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ لیڈ کر رہی ہیں اس پروجیکٹ کو ہیوسٹن میں، تو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو ڈیورنگ لاسٹ ایئر؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سچویشن ہمیشہ ذرا اوپر نیچے ہی رہتی ہے، تو کو رکھتے ہوئے، اکانومی کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ پاورٹی زیادہ ہو گئی ہے، پیسہ جو تھا وہ جتنا لاسٹ کرتا تھا اتنی دیر وہ نہیں ہے، قوتیں جو آپ کی پاور ہوتی ہے ٹو بائی سم تھنگ وہ اور نیچے چلی گئی ہے. تو جو لوگ بیچارے جو گزارا کر رہے تھے اب تو وہ بھی گزارا نہیں کر پا رہے، کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے پاکستان میں. تو جو ہیلپ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کی جو نیڈ ہے جو لاسٹ ایئر تھی اس سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے اس سال. تو ہمیں کافی چاہیے کہ ہم جو ہے اور ہیلپ کریں. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو جتنا ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، مثال میں ہم یہاں بیٹھ کے اس سے زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں. ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے ہیلپ کرنے میں لوگوں کی جو کہ وہاں ہیں، جو کہ اس ایک طرح سے ہیں کہ وہ اس سائیکل سے باہر نہیں نکل سکتے یا نہیں نکل پاتے. کوشش یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انفلیشن جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے چیریٹیز کے اوپر بھی، آبویسلی، کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور وہاں جو ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ بیچارے جو گزارا کر رہے تھے اب وہ بھی گزارا نہیں کر پا رہے. ان کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، تو وہ آپ بتائیے کہ وہ اور کیا سوچ سکتے ہیں بچوں کو اسکول میں بھیجنے کے لیے. تو ایچ ڈی ایف اس لحاظ سے جو کام کرتی ہے یا ان پسماندہ علاقوں میں کام کرتی ہے، تو وہاں جا کے وہ بیسک نیڈس پرووائڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل پرائمری ایجوکیشن جو ہے پرووائڈ کر رہی ہے، پانی، صاف پانی، سینیٹیشن پرووائڈ کر رہی ہے، ہیلتھ پرووائڈ کر رہی ہے، امیونائزیشن پرووائڈ کر رہی ہے بچوں کے لیے، جس کی وجہ سے جو ہے لانگ جو ان کی ڈیزیزز ہیں وہ نہیں ہوتی. یا اگر عورتوں کو پرووائڈ کر رہی ہے میٹرنٹی، جو امیونائزیشن چاہیے ہوتی ہیں، وائٹامنس چاہیے ہوتی ہیں، اور ان کو چائلڈ کیئر چاہیے ہوتا ہے. ان کو مطلب ہمارے یہاں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض دفعہ جب شروع میں ایچ ڈی ایف ولیجز میں گئی تو دیکھا کہ جو کارڈ ہوتی ہے کاٹتے ہیں بچوں کی، وہ قینچی سے کاٹ رہے تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ سینیٹیشن کی مورٹیلٹی جو ہے اتنی زیادہ ہے. جی ہاں، اور اتنی زیادہ
mortality ہے, مطلب عورتیں مر جاتی ہیں زچگی میں, بچے مر جاتے ہیں within 1 year. تو ہائی mortality ہے پاکستان کی, ہائیسٹ ہے, about 54 deaths per 100 live births, جو کہ ایچ ڈی ایف کے ولیجز میں ہاف ہو گئی ہے, 24 ہو گئی ہے. اچھا تو ایکسکیوز می مریم, آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بتایا کہ انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو, کوشش کرتے ہیں, تو کیا لاسٹ ایئر یا کچھ اثرات ایسے نظر آئے آپ کو ہوپ فلی کہ کچھ خواتین کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا ہو اور وہ آپ کے حصے کا کام وہاں پہ کر رہی ہوں؟ بالکل. جیسے ایک ہمارا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم سلائی مشینیں جو ہیں وہ آپ کے گاؤں کی عورتیں اگر ان سے ملیں اور ان سے باتیں کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے پاس خدا کی دی ہوئی کتنی خصوصیات موجود ہوتی ہیں ہر انسان میں. اور ہمارے گاؤں میں تو جو لوگ خواتین جو ہیں سلائی کڑھائی کا جو کام کرتی ہیں وہ بہترین کرتی ہیں. تو ایچ ڈی ایف نے ایک پروگرام یہ شروع کیا تھا کہ ان کو سلائی مشینیں خرید کے دی تھیں تاکہ وہ اور ٹیکسٹائل ایک از اے بگ انڈسٹری ان پاکستان. تو یہ خواتین جو ہیں جو کڑھائی میں مہارت حاصل تھی, جن کو جو سلائی اچھی کر سکتی تھیں, انہوں نے اپنا کام شروع کیا. تو اسمال بزنس انیشیٹو اس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کو پھر ہم کولیبریٹ کرتے ہیں خوشحالی بینک کے ساتھ. ہم نے کیا ہوا مختلف بینکس ہیں وہاں پہ جن کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہوتی ہے ان کی سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام ٹیمز کے ساتھ, جو کہ پھر ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو یہ سہولیات فراہم کرتے ہیں. تو پھر وہ شروع کرتی ہیں کام اور اس سے ان کے گھر کے خرچے پورے ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم غریب اگر بہت غربت جن علاقوں میں ہوتی ہے وہاں پہ ہم اربن گارڈنز کا ایک کانسیپٹ شروع کرتے ہیں کہ ہم ان کو سبزیاں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ہی جو گھر کے ارد گرد کی زمین ہے ان کی ادھر ہی وہ سبزیاں لگانا شروع کریں. ان کو پھلوں کے درخت بیج دیتے ہیں کہ یہ بوئیں آپ. منڈی میں پھر ان کا حصہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر وہ یہ ساری چیزیں اگا سکتے ہیں اور پھر ان کو بیچ سکتے ہیں. نہ صرف کہ اپنی ضروریات اس حساب سے اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں بلکہ پھر وہ یہ سب سامان جو اگاتے ہیں وہ بیچ بھی سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہر ولیج میں ایک ہم اسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں جس کو ہم ویڈیو کہتے ہیں, ولیج ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. اگر کبھی پاکستان میں اگر کوئی وہاں پہ رہا ہو تو اس کو معلوم ہے کہ پنچایت سسٹم یا جرگا سسٹم وہاں پہ بڑا اسٹرانگ ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا ٹیکس اے ولیج بچوں کی پرورش کے لیے, تو وہاں پہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے جو ہیں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو پھر وہ لوگ سارے ملتے ہیں اور ہمیشہ ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, آپ کے گاؤں میں یہ خواتین اس میں شامل ہو سکتی ہیں, آپ کے مرد اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ خود اوورسی کریں گے. تو ان کو ایک سیلف جسے کہتے ہیں خود اعتمادی کا احساس دیتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کام کر سکتے ہیں, ہمیں اس میں مہارت حاصل ہے. یہ تو ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں, صرف فرق یہ کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ ہم اس سے خود مختار ہو سکتے ہیں. تو وہ کام ہم ان کے ساتھ مل کے بہت کرتے ہیں ان کی اسکلز ڈیولپمنٹ کے لیے. اور ہیلتھ کیئر, ڈاکٹر زینت, ہیلتھ کیئر میں آپ نے لوگوں کو سکھایا کہ کیسے وہ ٹیک کیئر کر سکتی ہیں ان چیزوں کی اف یو آر ناٹ دیئر. جی بالکل. تو جو اچھا ایک بات اور میں بات کروں گی مریم کی کہ دوسری چیزیں کہ وہ مویشی دیتے ہیں ولیجز میں جا کے, اور ان کو بیج بھی دیتے ہیں کہ آپ بیج یہ ہیں, کیونکہ بیج خریدنا بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے بیچارے فارمرز کے لیے, تو وہ بیج بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ لیں اور اپنا کھیتی باڑی کریں, اور مویشی بھی دیتے ہیں جس کو وہ گرو کر سکتے ہیں. اس کے حساب علیحدہ جو ہے آپ کے میڈیکل میں جو دوائیاں پرووائڈ کرتے ہیں, صرف دوائیاں ہی نہیں, جو مڈ وائف کی ہوتی ہے اس کی ٹریننگ کہ آپ کیسے ایک پریگننٹ عورت کو کس طرح سے آپ ٹیک کر کریں گے, نویلے بچے کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے, اس کیا امیونائزیشن ہونی چاہیے, ان کو کیا کھانا ہونا چاہیے, ان کو کیا آپ کو کس طرح سے ان کو آپ پرورش کریں کہ موٹیلٹی جو ہے جو بچے جو مر جاتے ہیں بالکل چھوٹے ہو کے اور جن کو ڈسینٹری ہو جاتی ہے فرض کریں تو ان کو ORS دیں. یہ ساری بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ یہاں ویسٹرن ورلڈ میں تو نارمل کنسیڈر کرتے ہیں, مگر وہاں جو ہے یہ سب کامن سینس جو ہے اتنی کامن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں سکھانا پڑتا ہے. اور ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو ہیٹ اسٹروک آیا تھا, بہت زبردست ہیٹ ویو آئی تھی پاکستان میں, اور کراچی میں خاص طور پہ اچھے جوان لوگ مر گئے تھے, بچے مر گئے تھے
کیونکہ ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں تھا کہ ان کو صرف پانی ڈال دیں ان کے اوپر پانی ڈالیں گے اور پانی پلائیں گے ORS پلائیں گے تو یہ ان کو لے جانے کی بھی کہیں ضرورت نہیں ہے. اور لوگ جو ہیں وہ روزے رکھ کر اور وہ پانی کے بغیر جو ہے مر رہے تھے، حالانکہ پانی ہر طرف تھا موجود، مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر پانی باڈی کے اوپر ڈالیں گے اور ان کو اس طرح سے ORS پلائیں گے، بچہ ایک زندگی جو ہے کافی زندگیاں بچ سکتی ہیں اس طرح سے. تو اس طرح سے جو کامن ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا، بیسک ایجوکیشن جو کہ وہ ہونی common چاہیے. کام ہے. بالکل. اور آپ یہ کہہ سکتے یعنی ہیں سارے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو اپنی جگہ، جو آپ خرچ کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سکھانا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ ٹریننگ ہے بیسیکلی جو بیسک ان کو چاہیے سب سے پہلے، بیفور اس کے کہ وہ کوئی بھی اور ایکشن کریں یا قدم اٹھائیں. بالکل. اور آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ کام جو ہے گورنمنٹ کا ہے، مگر گورنمنٹ ہر جگہ نہیں جا سکتی. چھوٹے چھوٹے ولیجز میں، چھوٹی چھوٹی میں، گاؤں میں، جہاں روڈیں وہ روڈوں کو بھی کام ٹھیک ہے کرتی ہے کہ لنک روڈ. جی. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، واپس آ کے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائف وتھ فرا، اور ہمارا آج کا اسپیشل ایپیسوڈ ہیوسٹن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن HDF کے ساتھ ہے. ان کی جو کرتا دھتا ہے یہاں پہ ڈاکٹر زینت صفدر، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں، اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اور کون سی گیسٹ ہے. آئی تھنک ڈاکٹر زیبا برلاس ہوں گی ساتھ لاگڈ ان. لاگ ان ہو گئی؟ چلیں جب تک لاگ ان ہوتی ہیں وہ. ڈاکٹر زینت، ابھی ریسنٹلی آپ پاکستان کا آپ نے وزٹ کیا، تو اس کے بارے میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑی سی تصویریں دیکھیں اور آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. کراچی، تو میں نے کہا HDF سے کہ ذرا میں خود دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم یہاں اتنا خیال رکھتے ہیں کرتے، تو ہمیں آن پرسنل نوٹ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا کام ہو رہا ہے. تو آپ پکچرز دیکھیے، ذرا آگے کریے گا، نیکسٹ دکھائیں. فرام نرسری ٹو 5th گریڈ بچے ہیں، اور اگر آپ پکچرز دکھاتے جائیں تو بہت اچھا ہوگا. تو اس میں نیکسٹ پکچر دکھائیے. تو یہ تو ہمارا گالا ہے. نیکسٹ. اور میں نے خیال میں یہ ان کی چھوٹی سی لائبریری ہے جس میں بچے جو ہے کتابیں لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، گھر لے جا سکتے ہیں. نیکسٹ. اور ساتھ ہی بالکل اس کے بالکل اسکول کے ساتھ، دیوار کے ساتھ لگا ہوا کمیونٹی ہیلتھ کیئر سینٹر ہے، جو گڈاب کوٹ، شاہ مرید، جو یہ ایکچولی 3 جو ہیں گاؤں ہیں ان کو کور کرتا ہے. یہ ایسے گاؤں ہیں جو دور دور تک ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ اگر کراچی کے رہنے والے ہیں تو اگر آپ ہائی وے پہ جائیں گے تو ہائی وے سے بھی کافی 1 یا 2 کلومیٹر اندر جا کے یہ گاؤں ہے، جہاں 3 گاؤں ہیں جہاں یہ ایریا جو ہے یہ اسکول جو ہے کور کرتا ہے، اور یہ جو کلینک ہے یہ کور کرتا ہے. اور کلینک کے بالکل ساتھ ایک فلٹریشن پلانٹ بھی ہے، ریورس آسموسس فلٹریشن پلانٹ، جس سے بچے جو ہیں یہ پانی پی سکتے ہیں، اور یہاں کے ارد گرد کے لوگ بھی صاف پانی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ پیچھے جو ہے درخت لگے ہیں، تو یہ بچوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ ان کو آپ پانی دیں، ان کو آپ اگائیں. اس طرح سے ان کو ایک شعور پیدا کیا جاتا ہے. اس میں کچھ اور تصویریں میں نے دی تھیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ فلٹریشن پلانٹ ہے، ریورس آسموسس، جہاں سے پانی جو ہے ارد گرد کے لوگ آ کے لے سکتے ہیں، جو مفت ہے. اور یہ ایک جو ہے لانڈی میں ایک ہے جو کہ ہماری فیملی نے 2 لگوائے تھے، میری خالہ کے نام اور میری نانی کے نام، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اچھا چل رہا ہے. اور وہاں کے لوگ جو ہیں یہ صاف پانی جو کہ خریدنا پڑتا تھا ایک زمانے میں، تو اب وہ آرام سے جا کے اس کو لے سکتے ہیں. اور بچے ہیں، بڑے ہیں، جس کو بھی پانی چاہیے. یہ بالکل ہی پسماندہ علاقہ ہے کراچی، مین کراچی سے دور، بہت جو ہے کونے میں جا کے، جس میں سے یہ پانی جو ہے یوز ہو سکتا ہے.
اور پکچرس ہیں آپ کے پاس اگر آپ دکھائیں تو مطلب جو یہ اسکول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلموسٹ لائک 4th اور 5th گریڈ کی کلاس ہے جس میں بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس کاپیز ہیں پینسلز ہیں یونیفارمز ہیں جوتے ہیں. یہ بچے کافی دور سے واک کر آتے ہیں اور ہر کلاس میں اگر آپ پیچھے دیکھیں ایک بورڈ ہے اس بورڈ کے اوپر چیزیں بچوں نے بنائی ہوئی ہیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ جو ہے بچے جب آتے ہیں یہ نرسری کی کلاس ہے اس میں بچوں کو اردو بولنا نہیں آتی بیکاز یہ ایک علیحدہ ڈائلیکٹ بولتے ہیں کیونکہ یہ وچ از اے مکسچر آف سندھی اینڈ بلوچی. تو پہلے بچوں کو جو ہے اردو سکھائی جاتی ہے اور پھر انگلش سکھائی جاتی ہے. تو اس طرح سے ان کو الفابیٹ سے شروع کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ. ابھی دیکھیں کتنے ماشاء اللہ سے بچے جو ہیں شائع ہیں. اور یہ جو ہے ایک ہماری فیملی نے ایک اور لگوایا تھا واٹر فلٹریشن پلانٹ جس کا ان کے نام پہ تو ان کے سارے ثواب کے لیے. اور یہ پانی کا انہوں نے ہم نے کہا تھا کہ پلیک لگائیں تو انہوں نے اچھی طرح سے یہ پلیک لگایا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی کام ایچ ڈی ایف کو پرسنلی اسپیکنگ ہم نے دیا کہ کرنے کے لیے تو انہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے کیا. اور جس طرح سے ہم چاہتے تھے کہ وہ پانی لوگوں کو ملے اور لوگ وہاں کے ایریا میں جو پرانے جو بیچارے بہت ہی پسماندہ علاقے ہیں کراچی کے اور آؤٹسکرٹس آف کراچی ہیں جہاں پانی ان کو ایکچولی خریدنا پڑتا ہے صرف پینے کے لیے تو وہ صاف پانی ان کو آرام سے مل سکتا ہے. تو بہت ہی بالکل اچھا ٹھیک ہے. ٹرپرا اب میرا. تھوڑا سا کچھ گالا کی جی جی بات بھی کر لیں تاکہ ہمارا کور ہو جائے گالا بھی. تو گالا ہمارا جو ہے وہ آپ کا 8 نومبر کو ہے اور ہیوسٹن چیپٹر کر رہا ہے یہ. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے جی بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیں. کیا توقعات ہیں آپ کی, کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ لوگوں سے, کیسے پے کریں گے آپ کو, اور ویب سائٹ کے بارے میں بتائیے. دیکھیں آپ یہ جو فلائر ہے جو بھی آپ نے دکھایا تھا یہ فلائر بہت ہی اچھا فلائر ہے. میرے خیال میں اس میں کمپریہنسو فلائر ہے. اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ رائل سونیسٹا میں یہ گالا ہو رہا ہے نومبر 8 کو 6:30 to 11. اور جو کی نوٹ اسپیکر ہیں وجاہت علی ہیں. از ویل نون ویری ویل اسپوکن person. He's coming exclusively to speak to us about just he has a good humor, good sense of humor to talk about different aspects of what's going on in our lives in US as Muslim Americans. اور دوسرا جو پرفارمنس جو ہے وہ لائیو پرفارمنس ہوگی نوری کی. تو نوری ایز اے بینڈ دے آر کمنگ آل دا وے فرام پاکستان and this is I think the first time after a very long time that they're coming here and they're very looking forward to it. اینڈ ہماری جو تھیم ہے وہ ہے ایجوکیشن امپاورمنٹ اینڈ ٹرانسفارمیشن. یہ ہماری تھیم ہے اس گالے کی. اینڈ وی وانٹ آل آف یو ٹو ریئلی سپورٹ آس. ایک ای میل ہے hdfhouston@gmail.com. یہ فون نمبرز اویلیبل ہیں اس میں اگر آپ لینا چاہیں. آپ hdf.com کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. وہاں جا کے آپ look at the galas happening in Houston and you can buy your tickets and also support us. Sponsorship available بھی ہے اس گالا کے لیے. So we are really looking forward to having a good time, good food, good dressed up people of lovely انوائرمنٹ اور گڈ کاز, اٹس اے گڈ کاز آلسو. and it's a تو میں آپ کو good انکریج cause. کروں گی اور پبلک کو بھی انکریج کروں گی کہ اگر آپ پہلے سے ان کو ڈونیشن دینا شروع کر دیں تو اس دن ذرا لوڈ کم ہو جائے گا اور تھوڑا سا ان کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ کتنے ڈونیشن ان کے پاس آئے. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ ابھی ڈونیشنز جو آنے شروع ہو گئے ہیں. ایکچولی وی آر ہیونگ اے لاٹ آف پیپل ہو آر ڈونیٹنگ. اے لاٹ آف پیپل آر کمنگ ٹو دس گالا. سو وی آر ایکسپیکٹ کہ دس گالا از گوئنگ ٹو بی ہاؤس فل. آپ آف کورس فرا بھی آ رہی ہیں اور ساری ان کی ٹیم بھی ہوگی وہاں. لائیو اور کوریج کریں گے, TV1 لائیو کور کرے گا. بالکل. There are many dignitaries that are coming to the gala. I cannot disclose their names, but a lot of them are coming from Houston. So we are very excited. We will have a good show. We will have a good program. We will share a lot more information about HDF. A lot of the other people. I'm going to let Dr. Zeba Barlas, who's actually joined in. I'm going to let her speak also. So Farah, agar aap unko le lijiye, please. جی میرا خیال ہے کہ وہ آ چکی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر زیبا. Assalamu alaikum, Farah. Thank you so much for giving us the opportunity from TV1. جی آپ بولتی رہیے, ہم سن سکتے ہیں آپ کو. اچھا شاید کوئی ان کی کے بارے میں مجھے جو کانسیپٹ ایچ ٹی ایف کا پسند آیا وہ یہ ہے کہ اٹس ہیلپنگ پیپل ہیلپ دیم سیلف, رائٹ.
तो Right. ये बेसिकली लोगों को एम्पावर कर रही हैं. They are Hmm. empowering the individuals, right? So they are Right. they are not giving you the fish, they are teaching you how to fish, right? तो उनके बेसिकली Right. 5 पिलर्स हैं एचडीएफ के, जिसमें वो लोग, उनका जो सबसे पहला है वो ये है कि सोशल मोबिलाइजेशन. वो लोगों में जा करके, विलेजेस में जाके लोगों को मोबिलाइज करते हैं, और वहां पे डिस्पेंसरीज कायम करते हैं, स्कूल्स बनाते हैं. जो किसान हैं, फार्मर्स, उनको लोन्स देते हैं, उनको सीड्स फराहम करते हैं, स्कूलों में जाकर के इम्यूनाइजेशंस को इनकरेज करते हैं. सेकंड इनका है प्राइमरी हेल्थ केयर. जहां भी जाते हैं अपना प्रोजेक्ट लेकर के स्मॉल विलेजेस में, वहां पे ये स्कूल्स कायम करते हैं. और वहां पे ये जो अक्सर विलेजेस में, क्योंकि एजुकेशन बहुत कम है, तो वहां फैमिलीज को जाकर के लोग बात करते हैं कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं. अपनी तो विमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स एजुकेशन बेसिकली बहुत इनका पसंदीदा काम है वहां पे विलेजेस में. जिन विलेजेस को एचडीएफ ने अडॉप्ट किया, उनमें इम्यूनाइजेशन रेट्स इस वक्त बहुत हाई हैं वर्सेस पाकिस्तान अच्छा. में. इम्यूनाइजेशन जो पोलियो की वैक्सीन है, मीजल्स, मम्स, रुबेला, टीबी के टीके वगैरह, तो वो ओवरऑल पाकिस्तान का रेट बहुत कम है. लेकिन एचडीएफ ने जिन विलेजेस में काम किया, वहां पे लोगों के जिंदगी के हालात बेहतर हुए, सेहत की सहूलियात ज्यादा बेहतर हुई, स्कूल बनने लगे. फिर ये एजुकेशन और लिटरेसी बिल का जो काम है वो तो बता चुकी हैं जीनत. वो तो इस साल के जी. जो मुझे गाला हो रहा है उसका मेन बेसिकली हॉट टॉपिक होगा. फिर ये सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी बहुत करते हैं. उसमें ये है कि स्मॉल बिजनेस लोन्स देते हैं. कॉटेज इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में, जो खवातीन बैठ के सिलाई कढ़ाई कर कर अपनी रोजी करती हैं, तो सिलाई मशीन तकसीम करते हैं. फिर इन्वायरमेंटल, पाकिस्तान एक वो मुल्क है जहां पे हर साल फ्लड्स आते हैं, या तो वहां पे जलजले आ रहे हैं या फ्लड्स आ रहे हैं, स्पेशली फ्लड्स, क्योंकि स्पेशली पंजाब में और सिंध में. और हम बेसिकली हर साल एक बहुत बड़ा जो किसानों का नुकसान होता है उसको किस तरह से पूरा किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कैन ओनली डू सो मच. तो एचडीएफ उन विलेजेस में जा करके बहुत काम करती है. वहां पे घर तामीर करते हैं ये लोग. अब तक 35 घर बना चुके हैं वहां पे. इसके अलावा फ्लड रेजिस्टेंट हाउसिंग प्रोग्राम्स इन लोगों के हैं. आई थिंक एचडीएफ की वेबसाइट पर उसकी मजीद इंफॉर्मेशन है. और फिर साफ पानी पीने की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाती हैं, ताकि लोगों को साफ पानी मुहैया हो. पाकिस्तान में क्लीन वाटर सप्लाई इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि लोगों को ज्यादातर जो बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस की बीमारियां हैं, वो गंदा पानी पीने से हो रही है. जी, तो उसमें वहां वो लोग हैंड पंप्स लगा रहे हैं, ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं. आई मीन बेइंतहा काम हो रहा है और डिफरेंट लेवल्स पे हो रहा है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये कहना जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान के हर सूबे में एचडीएफ काम कर रहा है, इंक्लूडिंग आजाद जम्मू कश्मीर और जोब. और जहां जीनत गई थी वो तो बहुत फार फ्लंग एरिया था, बिल्कुल कराची का एंड और बलूचिस्तान के दरमियान की एक छोटी सी आबादी थी, जहां पे मेरे ख्याल में हुकूमत कभी भी कुछ नहीं करती, मगर एचडीएफ ने वहां जाकर के स्कूल बनाया, पंप्स लगाए. तो बेसिकली देयर प्रेजेंस इज ऑल ओवर द पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन वन प्रेजेंस. तो अगर हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, यहीं पे एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ. मेरा सवाल ये कि सेफ्टी का क्या होता है, आपकी सेफ्टी वहां पे, क्योंकि इतने दूर जाने में जिन इलाकों की आप बात कर रही हैं वो तो काफी टर्मोइल एरियाज हैं. सो इसके बारे में जीनत ज्यादा बेहतर बता सकेंगी. जीनत ने जब विजिट किया था तो उन्होंने देखा कि वहां पे टीम ऑफ टीचर्स थी, जो कि सारी फीमेल टीचर्स मुझे तस्वीरों में नजर आई. तो जीनत, आप कुछ इस पे एक्सप्लेन करेंगी कि सेफ्टी के इश्यूज किस तरह एड्रेस करते? तो पहली दफा जब मैं वहां गई तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि जब पहली दफा मैं आई तो मैंने फौरन मना कर दिया कि मैं इतनी दूर नहीं आ सकती. तो एक्चुअली अब ये होता है कि मगर जब बच्चे कितने मासूम बच्चे हैं और कितने वो खुश हो रहे हैं पढ़ने से, तो उसने प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि नहीं मैं आऊँगी, यहाँ मैं आऊँगी. तो अब ये एक वैन जाती है एचडीएफ की, पहले
جو کہ سارے ٹیچرز کو پہلے کیا کہتے ہیں ملیر سے لانڈی سے کہیں سے ہر طرف سے ان کو اٹھاتی ہے، پھر وہ یہاں اسکول میں لاتی ہے اور وہ ان کو وہاں پڑھاتی ہے. اور وہاں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں نا ان کو بائن ہوا ہے. تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، وہاں کے جو لوکل جو وہاں کے جو ان کی پنچایت ہے، انہوں نے ایگری کیا ہے یہ اسکول بنانا، بچوں کو پڑھانا، ایجوکیشن دینا، صاف پانی مہیا تو وہ کرنا. ان کی ولنگلی وجہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ولنگلی آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں. وہ حفاظت کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہاں کوئی ہارم نہ ہو، اور آپ کو وہاں آنے جانے میں سہولت جو ہے وہ ایچ ڈی ایف پرووائڈ آپ کو لے کے آتی ہے اور لے کے جاتی ہے. تو یہ رائٹ. مطلب ہم میں کچی روڈ صیبہ پہ سے تھے یہ پوچھنا اور چاہتی ہوں کہ جی انہوں نے وزٹ کیا ان جگہوں کا اور کیا کردار ادا کر رہی ہیں وہ؟ تو جی فرح میرے فادر جو تھے وہ 1997 میں جب ایچ ڈی ایف کا قیام پذیر ہوا تو پاکستان میں تھے اور میں یہاں آ چکی تھی. تو مائی فادر واز اے ویری بگ سپورٹر آف ایچ ڈی ایف. اچھا، اور نیچرلی. جی، اور میرے فادر ایکچولی جرنلسٹ ہیں. تو ان کو اچھا. جو بھی پاکستان میں نئی آرگنائزیشنز آتی تھیں ان کو فرسٹ ہینڈ پتا ہوتا تھا. تو انہوں نے پرسنلی ایچ ڈی ایف میں ان کے ولیجز وغیرہ انہوں نے وزٹ کیے ہیں، اس کو کور بھی کیا ہے. یہاں میرا تو آپ کا اپنا بچپن سے یہ لنک اسٹیبلشڈ ہے. بالکل ایچ ڈی ایف کا نام میرے لیے ہاؤس ہولڈ نام تھا اور ہم ہمیشہ یعنی کہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ زینت صفدر، مریم طارق اور جو ٹیم ہے انہوں نے ایچ ڈی ایف کو ہیوسٹن میں لے کر کے آئے، کیونکہ ہیوسٹن از اے سٹی آف ایکچولی مجھے گالاز یہ خوشی بیسکلی. ہوتی ہے دیکھ کے کہ یہ تمام خواتین لیڈ کر رہی ہیں، اس میں مجھے یہ بہت اچھا جی لگتا ہے. اور جی آپ اپنے فادر کا نام بھی بتا دیجیے تاکہ سب کو پتا چل جائے. میرے فادر کا نام ہے سید مسعود الحسن شاہ، سو ان کو شاہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے. پاکستان میں. اور ٹھیک ہے. یہاں کی ہیوسٹن کی ٹیم is basically reflecting the women empowerment that is needed in Pakistan, that is at the forefront of HDF. اب میں تھوڑا سا گالا کے بارے میں بتانا ضروری سمجھوں گی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم اٹینڈنس ہو، لوگ آئیں، اپنی فیملیز کو لے کر آئیں. صرف it's not going to be a dry program. They will be getting a lot of entertainment by the very well known Noori جو گروپ ہے ان کا کافی لوگ انتظار کر رہے تھے ہیوسٹن میں. تو وہ I believe دونوں بھائی آ رہے ہیں اپنا بینڈ لے کر کے. اور جو ہمارے کی نوٹ اسپیکر ہیں وجاہت علی، وہ ایک رائٹر ہیں، philanthropist ہیں. I think he also does موٹیویشن اسپیکر ہیں اور اب وہ ایچ ڈی ایف کے بارے میں مزید اسٹیج کے اوپر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ ہیوسٹن ایچ ڈی ایف میں شرکت کر کے مزید اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کریں، اور جب بھی پاکستان جائیں ایچ ڈی ایف کی جو پروگرامس ان کو ذاتی طور پہ جا کے وزٹ کریں. ایچ ڈی ایف کی ٹیم تو ہمیشہ میں ان اس کو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں تاکہ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے اور وہ ابھی سے آپ کو ڈونیشن دینا شروع کر دیں. تو اگر آپ پوری ٹیبل لیں گے تو اٹ از کاسٹنگ 1500، 1500 میں 5 کپلس. تو آپ انڈیویجول ٹکٹس بھی لے سکتے ہیں. بھی پریفر کہ لوگ پوری ٹیبل لیں، اپنی فرینڈز اور فیملی کو لے کر کے آئیں، بیٹھیں. گڈ فوڈ، گڈ انٹرٹینمنٹ، گڈ پروگرام اینڈ سم تھنگ گڈ ٹو ڈو فار پاکستان. سو ایک ٹیبل تو 1500 کی ہے، باقی انڈیویجول ٹکٹس بھی ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اور بیسکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. اٹس ان ویری بیوٹیفل پلیس ایکچولی. رائل سنسٹا has a lovely ambience اور شکر گزار ہیں اس کے میزبان ریسٹورینٹ کا جنہوں نے اسپانسر بھی کیا ہے، اور they will be catering the food. میزبان ریسٹورینٹ کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ بہت سارے اسپانسرز ہوں گے، ہم پہلے سے ایڈوانس شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو بھی آئیں گے سب بہت اچھا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کریں گے. اور ایچ ڈی ایف کو سپورٹ کرنا آئی بلیو کہ ایٹ دس پوائنٹ ان پاکستان ہسٹری از ویری امپورٹنٹ. دے نیڈ ٹو ایلیویٹ the standard of living and that's what HDF is doing. ایک لاسٹ بات اس کے بعد آئی ول گو کہ ایچ ڈی ایف کا مطلب کیا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن، مگر اس کے پیچھے کہانی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا ہوتا ہے.
सो हर कंट्री का एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है. हम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल मेरे ख्याल में 190 कंट्रीज में हमारा जो ग्राफ है वो 160 है. बिल्कुल ही हम नेपाल और बांग्लादेश से भी बिलो हैं. तो HDI जो इंडेक्स होता है वो वो किसी भी इंडिविजुअल की एजुकेशन लेवल, हेल्थ केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वो कितनी उसकी इनकम है, तो उसका एक एवरेज होता है, राइट. तो उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज ऑफ कोर्स बहुत हाई हैं, लेकिन एशिया में पाकिस्तान जो है वो बहुत लो है. तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि इंडिविजुअली यहाँ पे हम हर लेवल पे बहुत कारनामे अंजाम दे रहे हैं, मगर कलेक्टिवली पाकिस्तान का कलेक्टिवली हमें दुनिया के उस पर ऊपर लाना है. तो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंक्रीज करना है पाकिस्तान की थ्रू. तो आप समझती हैं कि उस जगह पे पहुंचने के लिए हमें कितने ऐसे HDF क्रिएट करने पड़ेंगे? हमें How can we reach हर शहर में एक HDF होना चाहिए. मैं कहती हूँ हर गांव में एक HDF होना चाहिए. HDF इस वक्त मोर देन 2 मिलियन लोगों को सर्व कर रहा है. इट्स अ ह्यूज लाइक projects they are doing everywhere. मगर they can only do so much because funding जो होती है ना, this is non profit. तो आप जो भी फंडरेजर में आप लोग जो भी डोनेशंस देंगे, इट इज ऑल टैक्स फ्री. आपको उसका टैक्स एग्जेम्पशन होगा, तो आप 10,000 दें या 12,000 दें या 10 रुपए दें, $10 दें, इट इज ऑल टैक्स फ्री basically, and all is going to Pakistan. So what more we can do for Pakistan, you know? I think मैं अब इस सेगमेंट का वक्त अब खत्म हो रहा है. डॉक्टर जीनत से कहती हूँ कि अपना लास्ट फाइनल आप मैसेज दे दें कि आप लोगों को जो इनवाइट करना चाहती हैं ताकि इस सेगमेंट को हम एंड कर सकें. जी फराह, थैंक यू सो मच, एंड TV1 थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. एंड मैं आप सबको कहूँगी, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है और जेबें बहुत डीप हैं, और and you support HDF, which is doing a marvelous job in Pakistan, not just in the big cities but in the small villages of Pakistan, to empower the women, empowerment of the poor people of Pakistan, villages of Pakistan. क्योंकि आपको पता है कि 60-70% से ज़्यादा आबादी जो है वो विलेजर्स में है पाकिस्तान की. हम सिटीज़ में तो अफोर्ड करते हैं, जाके हेल्प करते हैं, मगर विलेजर्स को हेल्प करना, फार्मर्स को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है. आप आइए, सपोर्ट कीजिए. November 8 को HDF का गाला है रॉयल सिनेस्टा होटल में 6:30. एवरी टिकट इज़ 150. टेबल इज़ 1,500. स्पॉन्सरशिप इज़ अवेलेबल. आप जाके hdf.com पे जाएं और ह्यूस्टन गाला पे क्लिक करके आप डोनेट कर सकते हैं, आप टेबल खरीद सकते हैं. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड to every one of you who is listening to come and support us and join us in this journey of empowering poor people of Pakistan. थैंक यू सो मच डॉक्टर जीनत, डॉक्टर ज़ेबा बरलास और मरियम अबीब. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ एज अ खवातीन के कि आप लोग इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं. आई एम श्योर कि आप लोग बहुत बहुत आगे जाएंगे बड़े होके. Thank you, Farah. Thank you. Thank you so much. Thank you. आप भी बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, जो कि हम सब अप्रिशिएट करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. इसके बाद हम वापस आएंगे. हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़े हैं, एंड ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कैंडिडेट. तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. जी, वेलकम बैक नाज़रीन. आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव विद फराह, और हमने 2 सेगमेंट किए HDF के साथ, और अब मेरा ये सेगमेंट है सैम छतरीवाला के साथ, जो कि इलेक्शन में जा रहे हैं. उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं आप? ठीक है. सियाना में एनेक्स में मैं वहां पर से अभी है, वहां पर एक मैंने टेम्पररी लोकेशन पे आके आपसे बात कर रहा हूँ मैं. अच्छा, चले, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप आ गए ताकि हम आपका मैसेज ले सके. मुझे ये बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? भाई देखें, यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट C के, मजूरी सिटी के, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, और सिटी के, स्टेट के, फेडरल है, और कोर्स मजूरी सिटी तो छोटा शहर है. मतलब 2 पोजीशन है यहाँ पर मिजूरी सिटी में, A और C के इलेक्शन हो रहे, और उसमें काफी गहमा गहमी है.
because everybody's coming for presidential election. So at the bottom of the ballot, city का भी election है, and I am running for और आप जिस Missouri City डिस्ट्रिक्ट में हैं District मुझे C. उसके बारे में बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। फिलहाल तो मैं इलेक्शन इसलिए इंतखाब में हिस्सा ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो लड़ना बड़ा मुझे अजीब लगता है वो, तो मैं क्या रनिंग फॉर द इलेक्शन, मैं लड़ाई नहीं करता हूँ। और पार्टिसिपेटिंग मेरा इन इलेक्शन। हाँ ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज है, और सबसे बड़ा इश्यू है कि मसूरी सिटी के अंदर टैक्स सबसे हाई है। इन वी कॉल इट द ट्राई सिटी, जिसमें शुगरलैंड, स्टैफर्ड, मसूरी सिटी आ जाता है। तो we pay for a population of less than 100,000, we pay 57 cents per 100 foot tax value. मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताया, आपको पहले ही बता चुका हूँ। I'm the first Asian, South Asian, Desi, whatever you want to call. I'm elected as a Fort Bend County Appraisal Listing Director, and that's where we administer taxes for properties and businesses and all that. उसके बाद मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का, तो आई एम प्रोफेशनल इंजीनियर इन ऑयल एंड गैस एज वेल, इन सिविल इंजीनियरिंग। तो वो चीजें अगर आप करें, उसके अलावा मसूरी सिटी में मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी एज ए प्लानिंग एंड जोनिंग कमिश्नर, डायरेक्टर लेवी इम्प्रूवमेंट होता है जिसका मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था, उसका भी डायरेक्टर हूँ मैं। वहां भी मैंने 5 साल काम किया और वहाँ हमने टैक्स को 50% कट कर दिया। और उसके अलावा और भी कमिटीज है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। तो ऑल इन ऑल ये सारी चीजें अपनी जगह, ये तो हम रेपुटेशन में कहते रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं, कि ये बताइए कि करप्शन हो रही है इस इलेक्शन में, करप्शन है किसी भी सूरत में? देखिए आप लोगों को तो सबको पता है, जब हुआ था पिछले वक्त 4 साल पहले जब हुए थे इलेक्शन, ये प्रेसिडेंट के इंतखाब हुए थे, जब उस वक्त भी आपको पता था कि वोटर्स को सप्रेस किया जाता है और कई लोगों के नाम मिसिंग थे इस बार इलेक्शन में, सस्पेंडेड लिस्ट में थे, और अभी भी यही हो रहा है। तो काफी लोगों को दिक्कत हो रही है वोट डालने के लिए, और के लिए उनको सस्पेंशन से लिस्ट से निकालना पड़ता है। वो एक ग्रुप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो एक ग्रुप को दबा देते हैं। तो ये तो हर जगह होता है। मुसलमानों के साथ या पाकिस्तानियों के साथ या देसियों के साथ या साउथ एशियन के साथ कोई डिस्टिंक्शन है? I cannot say that offhand, but the candidate you cannot say that, but in general do you think ये possible है? Everything is possible because we are immigrant. Remember, we make the difference. Muslim vote will definitely tilt the election one way or the other. So a lot of people are going to independent, some people are going to Republican, some people are sticking Democrat. So it's a very big variance going on in the community right now, in the whole state, US. And it's going to be a game changer. Muslims vote will be a game changer in certain states. तो आप लोगों ने तो सुना होगा न्यूज़ में। लोगों को, क्योंकि ये हमारे देसी लोग देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनको मैसेज दें कि उनका क्या स्टेक पर है, what is at stake right now? See, we have the biggest problem that we face, the Muslim world, जो आजकल जो हो रहा है, गज़ा में हो रहा है और दीगर ममालिक में हो रहा है। तो everybody knows that what happening in Gaza, it's one-sided. This state supports 100% the Israeli government, and it's no buts and ifs about it. But क्योंकि ये स्टेट लेवल पे हो रहा है, तो फेडरल लेवल में हो रहा है, मगर स्टेट लेवल also has a role to play, and so we need to put the right people in the right place. तो मैं उस पर ज्यादा बहस डिस्कशन नहीं करूँगा, इसलिए कि I am not in a position to make a decision on that, but we can always make a statement in the city and come up and say, कई सिटियों ने किया है कि they supported the Muslim cause, the Palestinian cause, and that's one of the reasons I'm running to
let our लेकिन be आपकी पोजीशन presented. बाय पार्टीजन है, आपकी पोजीशन बाय पार्टीजन है। Exactly. Our position is completely bipartisan. We're not Democrat, we're not Republican or Green Party or any other party or individual. Definitely, yes. Thank you for reminding it, because हमारा position होता है कि city को we have to treat everybody equally. It's not partisan race. Exactly. ठीक है, अब जल्दी से बताइए कि आप बैलेट पर कहाँ हैं और लोग आपको कहाँ वोट दें। देखो, I am actually 4th on the ballot. पूरे आप ऊपर से नीचे तक को स्लेट्स कवर हो जाती है। उसके बाद में if you are in Missouri City resident living in District C, which encompasses all over Dulles Avenue, और मैं जैसे लास्ट टाइम बताया था, मैंने मैप भी लगा दिया है अपने उस पे अपनी फेसबुक पे। So I'm 4th on the ballot and मेरे 4 और अपोनेंट है, so out of the 5 I'm number 4 on the ballot. And you need to go out and vote. And there has been, just to add something, Fort Bend County is already voted more than 150,000. Voters have already 30% से ज़्यादा वोट पड़ गए। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वाओ। But already 30 to 40, between 35 and 40%, and people are coming in masses. And I'm just requesting our Muslim community to go out and do early voting, because we already seen huge lines, and it's going to be even worse on the election day. So do not wait for the election day. Go early and vote. And there are multiple polling stations all over the county. So go to the nearest one: Sugar Land, Missouri City, Stafford, हर जगह. And it sometimes, best thing to go in the morning. It's, jaldi jaake aap early morning jaye, by 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, go vote. Just go vote. Don't delay. Don't procrastinate. That's my advice. थैंक यू सो मच। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त इतना ही था हमारे पास, लेकिन हमें खुशी हुई कि आपने अपना वक्त निकाला और आपने ज्वाइन किया ताकि आपका मैसेज जो है वो पब्लिक तक पहुंच सके। तो हमारी तरफ से गुड लक है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।